السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ سبق نمبر ہے 65۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ رواہ مسلم۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگو سن لو، مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا رکوع میں اپنے مالک کی، اپنے پروردگار کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، یہ اس لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر قرآن پاک نہیں پڑھنا، بلکہ جو مسنون دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ رکوع اور سجدے کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت شدہ جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ رکوع اور سجدے کے اندر قرآن پاک نہیں پڑھنا۔ اور اسی طرح رکوع اور سجدے کے اندر ان دعاؤں کا پڑھنا جو قرآنی آیات پر مشتمل ہیں تو وہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ وہ دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو کہ آگے آ رہی ہیں۔ بعض علماء کرام کا یہ فرمانا ہے کہ سجدے میں قرآنی دعا بطور دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور اس حدیث کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ جب رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کا پڑھنا منع ہے تو کوئی آیت بطور دعا بھی رکوع اور سجدے کے اندر نہیں پڑھنی۔ رکوع اور سجدے میں بے شمار مسنون دعائیں موجود ہیں جو کہ حصن المسلم، مکتبہ دارالسلام، مکتبہ دارالاندلس وغیرہ کے اندر موجود ہیں، اور کچھ دعائیں آگے آ رہی ہیں، تو یہی دعائیں رکوع اور سجدے کے اندر کرنی چاہیے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ سجدے کے اندر کی جانے والی دعا وہ قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح دیگر روایات کہ بندہ سجدے میں اپنے رب رحمان، اپنے پروردگار کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس میں زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، متفق علیہ، بخاری مسلم۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، امام مسجد نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے پروردگار اپنی حمد و ثنا کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب رحمان کا حکم تھا۔ سورۃ النصر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، واستغفرہ اور بخشش مانگیے۔ تو سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 9467 اور اسی طرح مسند امام احمد۔ تو نماز نبوی پڑھنے والے کو ضروری ہے کہ وہ رکوع کے اندر یہ مسنون دعائیں پڑھے، اور اس طرح بعض روایات کے اندر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ دعا بھی سجدے رکوع سجدے میں پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح ایک دعا یہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، صحیح مسلم اور ابو داود۔ اسی طرح سجدے میں پڑھی جانے والی ایک دعا یہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، صحیح مسلم۔ اسی طرح ایک اور دعا اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، صحیح مسلم۔ اسی طرح ایک اور دعا سجدے میں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، صحیح مسلم۔ تو یہ اور اس قسم کی دیگر مسنون دعائیں وہ رکوع اور سجدے میں پڑھنا، اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعا کرنا، کیوں کہ سجدے میں دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يعوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہوتے اور اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کے لیے جاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع سے اپنی پشت کو اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاتے تو ربنا ولک الحمد کہتے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکتے، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر ساری نماز میں اسی طرح کہتے، پھر جب دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھ کر کھڑے ہوتے یعنی تیسری کے لیے تو بھی اللہ اکبر کہتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں تکبیرات اللہ اکبر کہنا معلوم ہوا۔ نماز میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں ان میں سے پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ، تکبیر افتتاح یا تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب نماز میں داخلے کے بعد، نماز میں انٹر ہونے کے بعد سارے کام اور ساری چیزیں حرام ہو گئی جو نماز شروع کرنے سے پہلے حلال تھی۔ تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولیٰ کے بعد کی جو تکبیرات ہیں ان کو
تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت کی تکبیریں۔ اور یہاں کہنا ہے اللہ اکبر، جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی اگر فارسی میں کہہ دے کہ اللہ بزرگ و برتر است تو یہ بھی درست، تو ان کا یہ کہنا مردود ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے کہا اسی طرح ہی کہنا ہے، تکبیر اولا ہو یا تکبیرات انتقال ہوں، اللہ اکبر ہی کہا جائے گا۔ یہی نماز نبوی ہوگی اور یہی پیارے نبی کا حکم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب بعض جوہلا دیوبندی اور بریلوی کیا کرتے ہیں کہ اس جیسی روایات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے یہاں رفع الیدین کا ذکر نہیں، حالانکہ پیارے نبی نے اس حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتانا چاہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تکبیرات کہتے، پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ اور باقی تکبیرات تکبیر انتقال، ہر رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ اگلی حدیث، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ امام مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اللہم ربنا لک الحمد یہ تمام جملے کہتے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض، یہ دعا پڑھتے، اے اللہ اے ہمارے رب تعریف صرف تیرے لیے ہے، اتنی تعریف جس سے آسمان و زمین بھر جائیں، سبحان اللہ، اور اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے، اے تعریف اور بزرگی کے مالک، بہترین بات جو کسی بندے نے کہی اس میں سے یہ کلمات ہیں ربنا لک الحمد، بندے کے اقوال و کلمات میں سے ربنا لک الحمد والا قول، یہ بات، یہ کلمہ، یہ کہنا سب سے زیادہ استحقاق رکھتا ہے کہ اسے کہا جائے، اور ہم سبھی تیرے بندے ہیں، اے اللہ جو کچھ تو عطا فرمائے، اے اللہ جو تو عطا فرمائے کچھ کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو ہی نہ دے تو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی بخت والے کو، کسی دولت والے کو، مال و حسب والے کو اور نصیب والے کو اس کی بزرگی اور اس کا بخت، خاندان، مال، دولت، اس کا بڑا ہونا تیرے عذاب کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، یعنی کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو میرے پیارے بھائی، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے، پہلے میں جیسے ہم پیچھے پڑھ آئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور اسی طرح یہ دعا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے رکوع سے کھڑے ہو کر۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا، رکوع سے کھڑے ہو کر مکمل اعتدال و اطمینان کرنا ہے، اور پھر اس میں یہ دعا پڑھ لینا تو یہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ اب اس دعا کے اندر بھی بڑی قیمتی باتیں ہمیں بتائی گئی
ایک تو یہ بتایا گیا کہ تمام تعریفات کے لائق وہ فقط اللہ کی ذات ہے، اور دوسرا یہ بتایا گیا وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اور بندوں کو چاہیے کہ بندوں سے نہ مانگیں، بندوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار سے مانگے۔ اس حدیث کے اندر خوبصورت بات پیارے نبی نے بیان فرمائی، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اگر تو عطا کرنے والا ہو، یعنی جب تو دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور ایک اور دعا میں الفاظ ہیں جو نماز کے بعد میں ہے، بلکہ یہاں ہیں ولا موتی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں ہے اگر تو نہ دے، یعنی تو نہ دینا چاہے، تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اور کسی صاحب حیثیت کو، چاہے وہ دولت میں ہو، مال میں ہو، حسن و جمال میں ہو، خاندان میں ہو، کسی کو اس کی حیثیت تیرے عذاب سے یا تجھ سے بچانے والی نہیں۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اس کی آیت مبارکہ ہے 26 26 اور 27 کے اندر بیان فرمائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے اللہ تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ عزتیں دینے والا، ذلتیں دینے والا، بادشاہیاں عطا کرنے والا، بادشاہیاں چھین لینے والا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، وہ اس حدیث کے خلاف ان کا یہ قول اور ان کا یہ کہنا مردود، کیونکہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، کیونکہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کیونکہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ دینے والا ہو تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روکنے والا ہو تو کوئی دے نہیں سکتا۔ عزت اور ذلت دینا، بادشاہیاں لے لینا، دے دینا، یہ کس کا کام؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ زندہ میں سے مردے کو، مردہ میں سے زندہ کو نکالنے والا کون؟ اللہ ہی ہے۔ مرغی زندہ، انڈا مردہ، انڈا مردہ، چوزا زندہ، سبحان اللہ۔ یہ طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ یہ اللہ رب رحمان کے پاس ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 25 سورہ الشورى اور اس کی آیت نمبر 4950 کے اندر فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے ملا کر دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانج بنا دے، انہ علیم قدیر، بے شک وہ اللہ خوب جاننے والا اور
بہت قدرت والا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت فقط اللہ اکیلے کے پاس ہے، اور وہی اللہ جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے بانجھ بنا لے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا ہوا کہ جو بے اولاد ہیں وہ باب بیری والی کے دربار پر آئیں اور درخت ہلائیں، اگر بیر گرا تو بیٹا، پتا گرا تو بیٹی، تو یہ باتیں مردود ہیں۔ کوئی نہیں دینے والا، کوئی نہیں چھیننے والا، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جیسے اللہ نے سبحان اللہ حضرت مریم علیہ السلام جب ان کو دینا چاہا تو ایسے بے موسم پھل دیے کہ جناب زکریا علیہ السلام بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب جناب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس داخل ہوتے تو مریم کے پاس کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے، کہتے اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ وہ کہتی یہ اللہ کی جانب میں سے آئی ہیں۔ جو جب اللہ دینا چاہتا ہے اللہ بند کمروں میں دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام اللہ نے بغیر خامن کے بیٹا عطا کر دیا۔ اللہ نے مریم کنواری کو بغیر خامن کے بیٹا عطا کر دیا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ کا فرشتہ مریم کے پاس آ کر کہتا ہے قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ فرشتے نے کہا میں یقیناً تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک نہایت پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ مریم نے کہا میرے لیے لڑکا، میرا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، نہ میں بدکارہ ہوں، یعنی نہ میں شادی شدہ ہوں نہ میں بدکارہ عورت ہوں۔ بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے دو جنسوں کا، مرد عورت کا آپس میں ملاپ ہو۔ تو میں تو کنواری عورت ہوں، بدکارہ بھی نہیں ہوں، میری اولاد کیسے ہوگی؟ قال کذالک قال ربک هو علی ہین۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ تو جب اللہ دیتا ہے تو یوں دیتا ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اللہ کی عطا کو روک نہیں سکتی۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس بے موسم پھل بند کمرے میں دیکھے تو زکریا نے کہا جب اللہ مریم کو دے سکتا ہے، اللہ مجھ بوڑھے میری بیوی بانجھ کو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ جناب زکریا علیہ السلام نے وہیں پر اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا کر دے، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے جناب زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد سے نواز دیا، حالانکہ جناب زکریا بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ اللہ نے زکریا کی دعا کو قبول کیا اور کیا فرمایا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔
قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا نے کہا اے اللہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بھانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ اللہ، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ اسباب کا کوئی محتاج نہیں ہے، چاہے تو مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا کر دے، چاہے تو مریم کو بغیر خاوند کے بغیر بدکاری کے عیسیٰ علیہ السلام عطا کر دے، اور اللہ رب العالمین چاہے تو جناب زکریا کو بڑھاپے میں بیوی کے بانجھ ہونے کے بعد، بانجھ وہ عورت ہوتی ہے جس کا حیض آنا بند ہو جائے، اور جب حیض آنا بند ہوتا ہے حمل ٹھہرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بوڑھے زکریا کو، بانجھ بیوی ہے، اللہ نے اولاد عطا کر دی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث، یہ قرآن پاک کی آیات، ان کے ہوتے ہوئے ہم کیوں اپنے رب کو چھوڑ کر علی حجویری کے دربار پہ جائیں؟ ہم ان حدیث کو اور آیات کو سننے کے بعد کیوں اپنے رب رحمان کو چھوڑتے ہوئے اجمیری کے دربار پر جائیں، پاک وطن کے دربار پر جائیں، بری امام کے دربار پر کیوں جائیں؟ ہمارا رب وہ ہے جو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، جو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، جو مریم کو بند کمرے میں رزق عطا کر سکتا ہے، جو کنواری مریم کو بغیر خاوند اور بدکاری کے اولاد دے سکتا ہے، جو بوڑھے زکریا کو بانجھ بیوی کے ساتھ اولاد سے نواز سکتا ہے، اس رب رحمان کی قوتیں اور طاقتیں لازوال، وہ اللہ ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں تو صحیح، ہم اپنے رب پر امید تو لگائیں، ہمیں اپنے رب پر یقین تو ہو۔ اور اگر ہمیں اللہ پر یقین ہوتا، آج مسجدیں آباد ہوتی، آج مسجدیں آباد ہوتی، دربار ویران ہوتے۔ اللہ پر یقین نہیں ہے، ان بابوں پر یقین ہے جو مرے تو اپنا استنجا خود نہ کر سکے، جو مرے تو ان کی شرمگاہوں کو کسی اور نے دھلایا، ان کو قبر میں لے جا کر کسی اور نے لٹایا، ان کی چارپائیوں کو 4 لوگوں نے کندھا دیا، جو مر کر مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، جو علی حجویری خود نرینہ اولاد سے محروم، وہ مجھے کیا خاک اولاد دے گا؟ جو سونے کا محتاج ہو، جو مرنے کے ساتھ اس کی حاجت ہو، اس رب کو پکاریے جو حی قیوم ہے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کسی صاحب حیثیت کو اس کا صاحب حیثیت ہونا اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے عذاب سے نہ بچ پایا، لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے عذاب سے نہ بچ پائی، ابو طالب نبی علیہ السلام کا چچا ہونے کے باوجود جہنم سے نہ بچ پایا، عبداللہ اور آمنہ نبی علیہ السلام کے والدین ہونے کے باوجود پیارے نبی نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں ہے، بخاری۔ اور فرمایا اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی، اللہ نے منع کر دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا رکوع اور سجدے میں قرآن پاک نہیں پڑھنا، رکوع سجدے میں یہ دعائیں کرنی ہے اور رکوع سے کھڑے ہو کر یہ دعائیں کرنی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔